ابن علامہ حضرت علامہ کلیم اللہ خان ملتانی خطاب فرماتے ہیں. حضرت علامہ کلیم اللہ خان ملتانی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. موحد مسلمان بھائیو السلام علیکم. سورہ بقرہ دی آیت نمبر 177 تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے. اس آیت مقدسہ دے اندر چند صفات اللہ دے قرآن نے مؤمنین مخلصین مسلمان دیاں بیان فرمایا. وہ صفات اللہ نے اس وجہ تو ظاہر فرمائیاں ہیں تاکہ ہر مسلمان نو کھرے دا بھی پتہ چل جائے اور کھوٹے دا بھی پتہ چل جائے. کیونکہ سب تو زیادہ اسلام اور مسلمان نو نقصان منافق نے پہنچایا. اس واسطے اللہ دی لا ریب کتاب نے مخلصین دے اوصاف بیان فرما کے مسلمانہ دی جماعت چوں منافقاں اور غیر مسلمین نو الگ کر چھوڑیا ہے
تاکہ ہر مسلمان مطمئن رہ جائے کہ مسلمان آدمی او ہوتا ہے جن دے اندر اللہ اے عادت پسند فرمائیتا ہے. جنہ لوگاں دے اندر اللہ دیاں دسیاں ہوئیاں صفتاں، علامتاں، نشانیاں، کمال، خوبیاں پائیاں گئیاں، انہاں لوگاں دے متعلق پھر اللہ نے نال ہی فیصلہ بھی بیان فرمایا. اولئک الذین صدقوا، میں رب دی نظر دے اندر اصل سچے مسلمان اے بندے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اصل اے لوگ ہیں جنہاں نے میں رب دے قرآن دے منشا نو پورا فرما دیتا ہے. کیونکہ قرآن پاک نے ابتدا دے اندر یہی فرمایا نا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اس وجہ تو اللہ نے فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جنہاں نے میں رب دے قرآن نو سمجھ کے میرے قرآن تے ایمان رکھن دا حق ادا کر دیتا ہے. بھائیو، اے فیصلہ، اے امتیاز، اے اوصاف، اے کمالات، اے علامات اور نشانیاں دنیا دی کسے کتاب نے نہیں فرمائی. اے اللہ دی لا ریب کتاب قرآن پاک نے بیان فرمائی. اتھو تسا اندازہ لگا لو کہ اللہ دا قرآن ایک ایسی با کمال رب دی کلام ہے کہ انسان نو کسے معاملے دے اندر الجھن دا شکار نہیں ہوڑ دے دی. ہر گل نکھیڑ کے کھول کے واضح کر کے بیان کر دیندہ ہے تاکہ کوئی بھی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال تعلق رکھن والا آدمی کسی شک و شبہ دا شکار نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ دے قرآن نے گمراہی دا سب تو پہلا درجہ ہی جڑا بیان کیتا ہے وہ ہے شک. اللہ دے رسول نے تائیں فرمایا ان کنتم فی شک من دینی، اگر تسا میں محمد پاک دے دین دے اندر توانو اجے بھی کوئی شک ہے تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، توڑا میں شک دور کر دینا کہ ساری دنیا بھی اگر میں محمد دے مخالف ہو جائے تو بھی محمد اللہ دی عبادت کرن تو روک سکتا کوئی. تو پہلا درجہ ہی گمراہی دا کیا ہے؟ بولو، شک. اس واسطے اللہ نے مڈج فرما دیتا لا ریبہ، اے جڑی میری کتاب ہے ہر شک کو پاک کتاب ہے، اس سے شک دی گنجائش کوئی نہیں. قرآن پاک دے ہر مسئلے دا حل بیان فرمایا. یہ قرآن حل نہیں تو ایک مسئلے دا کوئی نہیں. زد، اناد، تعصب دا علاج قرآن دے ہے کہ نہیں؟ باقی ہر مسئلے نو اللہ دے قرآن نے حل فرما دیتا ہے، مگر تعصب، زد دا علاج کوئی نہیں.
اس نے متعلق اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن او کفورا. میرے قرآن نے تیرے سامنے صراط مستقیم نو کھول کے بیان فرما دیتا. زلالت گمراہی دیا او شاخاں بھی میرے قرآن نے بیان کر دیتی ہیں کہ ہدایت اے ہے زلالت اے ہے. ہون تیری مرضی شاکرن او کفورا، شکر گزار مسلمان بنوانی یا میرے راہ ہدایت دا انکار کر کے کافر بن. میں رب کسے نو پھد کے صراط مستقیم تے نہیں ٹورنا، اس نو میں اپنے قرآن مقدس دی نہج اور رستے تے ٹورنا ہے جیڑا یہدی الیہ من ینیب، جیڑا شوق رکھ کے میرے محمد دی صراط مستقیم تے ٹورن دا ارادہ کر لے. تو مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے دین وچ بھی جبر زبردستی نہیں فرمائی. کسی دا دل کرے ٹر پوے، جے نہیں دل کردا تو بے شک گمراہ رہ جائے. لا اکراہ فی الدین، میں رب نے دین محمد الرسول اللہ دے اندر جبر و اکراہ نہیں رکھے. ہر کسی دی اپنی مرضی ہے. البتہ میں رب دی مرضی یہ ہے کہ مسلمان آدمی کسی دشمن دے دشمنی دا شکار نہ ہو جائے. اس وجہ تو میں رب نے کھرے دیا علامتیں بیان کر دیتی انت کھوٹے دیا علامتیں بھی بیان کر دیتی. سب تو پہلی جیڑی علامت تے صفت تے خوبی اور کمال مسلمان ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. جدا رب نال اے وعدہ کردہ ہے مسلمان مر سکتا ہے مگر اپنی زبان تو پھر سکتا نہیں. موفون پورا کرے ہے، وفا نال بھی بھیجتا ہے. کدو اذا عاہدو، جدا عہد تے معاہدہ تے وعدہ کئی دے نال کردا ہے؟ اللہ نال. والصابرین فی البأساء، دوسری صفت مسلمان دی یہ ہے کہ اس عہد دے پورا کرن دے اندر جتنیاں بھی پریشانیاں یا مصیبتاں آ جاوے صبر نال اس دا مقابلہ کردا ہے مگر اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نبھاون وچ کمی آون نہیں دے. والضراء وحین البأس، اگر اس نو دنیاوی مال دولت دا گھاٹا آ ویندا ہے، نقصان پہ ویندا ہے، اجڑ ویندا یکدم، تاوی اس دی تار اس نال لگی ہوندی ہے کہ خوشیاں غمیاں دیوڑا لگا ہو رہے، نفع تے گھاٹے دا مالک کون ہے، اجارن تے وساوڑ اللہ کون ہے. حین الباس یعنی مصیبتاں آندیاں تھک ویندیاں مگر کھرا اور سچا مسلمان رب دے وعدے نو نبھاون دے اندر سستی نہیں ظاہر کرے دا. اللہ فرماندا ہے اے تیسری علامت ہے مومن مسلمان دی. اے ترائے علامت جدا اس دے اندر پائیاں جاویں اس وقت میں اللہ اتو اس مسلمان دے بارے فیصلہ کرے نا. اولئک الذین صدقوا، او منافقو او کافرو بے دینوں مشرکوں بدتیوں اگر کھرے تے سچے مومن نو ویکھڑے ہی تا اے بندہ ہی نے جن دے اندر بھی سچ ہے تے جن دے باہر عمل کی میں رب نے سچ رو پیدا کر لیتا ہے. اولئک الذین صدقوا، صادق صادق دا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور جس نو آدن میاں اے صادق تے امین ہے، بھئی جڑا امانت خیانت بھی نہیں کردا تے زبان نال کدی جھوٹ ہوئی نہیں بولے. اللہ دا صادق کو تو آڑیاں نظران دے اندر تک کرپٹ قسم دے
لوگ اگر تواڈیاں عدالتاں فیصلہ کر دیون جو اس دے نال دا صادق تے امین کوئی نہیں، تواڈی عدالت دی مہر لگ ویندی ہے تے اس مومن دے سچے ہون تے شک ہی نہیں پے سکدا جن دی صداقت تے میں اللہ خود ٹھپا لا چھوڑا۔ اولئک الذین صدقوا، اے ہن اصل دے اندر صادق تے امین مومن مسلمان۔ اولئک هم المتقون، اے لوگ ہیں جنہاں نے صداقت قرآن تے ایمان اور عمل پیدا کیتا ہے، جنہاں مسلمانوں پھر میں اللہ نے قرآن والے تقوی نال زیور نال مالا مال فرمایا۔ یعنی دوے لفظ سمجھو، اے اصل وچ وفادار لوگ ہیں جنہاں نے میرے قرآن تے ایمان تے عمل پیدا کرنے دا حق ادا کر دیتا۔ یقین نہ ہوئے تو میں سامنے کٹ کے رکھ چھڑے نا، میری بات یا تو میرے کیتے ہوئے ترجمے دیتے اعتبار نہ ہوئے تو ترجمے والے قرآن میرا خیال ہے ہر گھر ہو سکتے، چاہے جس مسلک دے بھی ہو۔ یہ گل ذہن وچ رکھو، اے نہ آکھیا کرو جی بریلویاں دا لکھے ہوئے ترجمہ تے دیوبندیاں دا تے فلانے دا تے فلانے دا۔ قرآن پاک دی آیات دے ترجمے دے اندر کوئی ہیر پھیر کر سکدا ہی نہیں ترجمے دے اندر، کیونکہ قرآن دا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس واسطے کوئی مفسر کوئی مترجم رب دے قرآن دے ترجمے دے اندر ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ وہ کرے سی تو تفسیر اچ کرے سی، بارو حاشیہ اچ کرے سی، کیونکہ وہ تفسیر تے حاشیہ جیڑا ہے اس آپ لکھڑا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں پلے پہ ہوندی پئی گل۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی دا بھی لکھے ہوا ترجمہ چاہ لو نا تو اس دی آیت دے تلو بھی ترجمہ انجے لکھے ہو سی جی مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھے یا محمود الحسن نے لکھے یا کسے دیوبندی دے مفسر نے لکھے ہے۔ ترجمے دے اندر رد و بدل ہو سکدا نہیں ہے۔ اگر رد و بدل کرے سی تو بارو کرے سی۔ نفس قرآن دی کسے آیت دے ترجمے دے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ وہ دی وجہ ہے کیونکہ قرآن دے ایک حرف تے نقطے دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ اتنی گل دی سمجھ آ گئی کہ مسلمان دیاں قرآن نے ترائے خصوصیات بیان فرمائی۔ ایک تو اللہ نال وہ بے وفائی نہیں کرے دا، دوسرا یہ ہے بے کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو بے صبری نہیں کرے دا، اگر انہوں کوئی گھاٹا پہ گیا مال و دولت دا تو بھی وہ برداشت کردہ ہے۔ یہ ہو جائے موقع تے بھی مومن مسلمان اللہ دی شکایت نہیں کردا۔ یعنی مجموعی طور تے مسلمان دا معنی اے ہو گیا کہ مردہ مر سکدا ہے کدی کسے صورت اس رب دی شکایت مسلمان کر سکدا نہیں۔ ہن ایدی میرا خیال ہے تھوڑی جی وضاحت چکرے نے اللہ شاءاللہ سمجھن دی، مینوں اصل طریقے نال سمجھاون دی اور تانوں مینوں عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جمعہ ہے مسلمانہ واسطہ عید دا دن نے، عید والے دن بندہ متھے تے وٹ پائی ودا ہوئے، میرا خیال ہے اس تو وڈا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ تسا کیوں موقع اور منہ بڑھائی بیٹھے ہو کرنا ہے؟ خوش ہو کہ اللہ پاک نے تانوں اپنے گھر وچ آون دی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ شاءاللہ تہاڈا ساڈا آونا قبول فرما لے۔ کیا پتہ اج دی حاضری نو اللہ پاک ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ منہ بھیڑ کے اجیں انج بیٹھے معلوم ہوندا جنت تے مغفرت دیاں ٹکٹاں جیب وچ لئی بیٹھے نے، انہاں نو کوئی ٹینشن کوئی نہیں۔ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، مومن بندہ ہر صورت دے اندر اللہ دے وعدے نو پورا کر کے وکھائندا ہے۔
سب تو پہلا وعدہ جڑا مومن نے رب نال کیتا ہے اتھوں شروع کیتا ہے لا الہ الا اللہ. یہ وعدہ کیتا جی اور کیتی بیٹھے ہو. اے مسلمان بندے نے رب نال وعدہ فرمایا ہے اللہ میرا اے وعدہ ہے جے توڑی میں دنیا تے زندہ رانا ہے میں کسے صورت جویت تو علاوہ کہے اور نو الہ ہون دا تصور بھی کوئی نہیں کرنا. تینوں الہ جڑا میں منیا ہے اونج منیا ہے جویں اگوں بندہ خود پڑھدا ہے محمد رسول اللہ. جویں تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے سمجھایا ہے میں اس دے دسے ہوئے دے مطابق تے رب نو میں اللہ نے الہ میں بندے نے تینوں الہ من لیا ہے اور بھاویں میرے اتے جیو جائے بھی حالات کیوں نہ جاویں کہیں صورت جوی تیرے نال کیتے ہوئے وعدے دی خلاف ورزی میں نہ کرے سکے. یہ پہلا وعدہ ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اس تو پہلے بھی ہے کسا وعدہ کیتا ہویا یہ تاسا کیتا ہے نا ایتھے آ کے دنیا تے ایک اسا عالم زور دے اندر بھی رب نال وعدہ کر کے آیا سے او جدا اتا ہا سے تلے کوئی نہ سے اللہ اتھے بھی ایک وعدہ کیتا الستو بے ربکم اور دسو میں رب کلھا توانو کافی ہاں کے نہیں اتھے اسا سارے جواب دیتا ہے قالو بلا شہدنا اللہ سا گواہی پہ دینے ہیں کہ سانو تیتھو علاوہ کسے اور رب دی ضرورت کوئی نہیں. اتھے ہی یہ وعدہ کیتا تے تلے آ کے بھی وعدہ ہی کیتا لا الہ. اللہ کریم فرماندا ہے جڑا تسا میرے نال وعدہ پایا کر دے ہو والموفون بعہدہم اور اسے ہی کے وعدے نو پورا تسا چا کرو میں رب دا جڑا توڑے نال وعدہ کہ تسا اپنا وعدہ پورا کریا ہے میں اللہ بغیر حساب دے توانو جنت دا داخلہ نصیب کر چھوڑنا ہے. توڑا ساڑا معاہدہ ہی ہویا ہے او جی میں آتے ہو کچھ پانے کے لیے کچھ این کر کے بولو نا مسلمان طرح مطلب ہے جتھے معاہدہ ہوندہ ہے کچھ دیونی پاؤندہ ہے تو کچھ لونا پاؤندہ ہے. اللہ فرماندہ ہے بندہ مومن مسلمان آدمی میرے نال وعدہ کردہ ہے اللہ میں تو تیرے نال وعدہ کیتا ہے کہ پردیاں تو سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے دیون والا کون ہے دے کے لون والا کون ہے خوشیاں تے غمیاں دیون والا کون ہے. اللہ فرماندا ہے ہن اسے گل تے پکا رہ جاویں اسے دے مطابق زندگی نبھاون دا میرے نال وعدہ کیتا ہے اور بھاویں جو کچھ بھی تیرے اتے ہو جاوے میرے نال بے وفائی نہ پیا کرے. اللہ فرماندا ہے میں یہ چیز رکھی سے وجہ تو آئے تاکہ لوگوں نو پتہ لگ جاوے مومن ہوندہ ہی ہو جیڑا رب نال وعدہ کردہ ہے
کھالو اسے نو نبھیندا ہے مشرک وعدہ بھی کردا ہے مگر مخالفت بھی نال کر رہا ہوندا ہے منافق وعدہ بھی کردا ہے مخالفت بھی نال کر رہا ہوندا ہے مشرک وعدہ بھی میرے نال کردا ہے مگر ضرورت ویلے غیر اللہ نو سڑوی نال پیا مریندا ہوندا ہے مشرک وعدہ ہی میرے نال کردا ہے مگر دھی تے پتر لون دے ویلے تویز ہورا کولو بھی لون گیا کھلوتا ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے میں اس وجہ تو مسلمان بندے نال وعدہ فرمایا ہے تاکہ کھریاں دا بھی پتہ لگ جائے کھوٹیاں دا بھی پتہ لگ جائے جیڑا بندہ میرے نال وعدہ نبھیندا ہے ایو جائے بندے نال میں اللہ دا بھی وعدہ ہے تو میرا وعدہ نبھا اسا اپنا وعدہ نبھاونا ہے بغیر حساب دے تینو جنت دے اندر ٹھکانا اٹھے دینا ہے جتھے لاندیاں چڑھ دیاں میرے محمد دا دیدار ہوندا رہے گل دی سمجھ آئی کہ نہیں ہے جیڑا سچا ہے وہ کھلو گیا ہے جیڑا اللہ نال وعدہ کیتا تے جیڑا آئی نا چوری والا وہ کدی سجے تے کدی ہن ایتھے ڈھیلے پوندے پئے ہو نا والموفون بعہدہم موفون اور یوفون نہ سمجھے آئے والموفون بعہدہم مومن مسلمان آدمی ہر صورت اندر اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نو نبھیندا ہے اللہ فرماندا ہے جدا اس بندے نے میرے نال وعدہ کیتا ہے اپنی خوشی نال کیتا ہے میں اینو مجبور کر کے وعدہ دے نال دے کولو لیا نہیں ہے اپنی مرضی تے خوشی تے پر مسرت طبیعت دے مطابق اس میرے نال وعدہ کیتا ہے اللہ فرماندا ہے ساڈا بھی ول تیرے نال وعدہ ہے ایک تا ستینو جنت بغیر حساب دے دینی ہے آ یار اسا اضافی بھی تیرے نال ایک وعدہ کرے نہیں آئے جے میں رب نال وعدے نبھاون دے اندر جے تینو کوئی مشکلات دا سامنا بھی کرنا پے گیا جتھے تو بھی منی کھلوتا ہوئے اس مصیبت دے گھیرے وچوں میں نہیں نکل سکتا میں بڑیاں پھسویاں تے پریشانیاں دے اندر پھس گیا اللہ فرماتا میرے نال کیتے ہوئے وعدے تے قائم تو رہے ساڈا وعدہ ہے اسا اپنی قدرت دے پر مار کے تیری مشکل محالت کر دینا ہے مگر اپنے سجن دی دنیا تے میں اللہ نے کڈ نہیں لگا دینی ایک وعدہ تو ہی نبھا اوکھا ویلا آئی یا سوکھا ویلا آئی میرے نالو یاری تو نہ پیا توڑے مینو رب ہون دی قسم اسا نہ ہون تک کر دینا ہے مگر اپنے سچے با وفا مومن دی دنیا تے میں اللہ کڈ نہیں لگا دینی تکبیر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا او بھائیو ایک بندہ مثلا چلو میں توڑا نا نہیں لیندا میں مولانا عبد المجید صاحب نال وعدہ کیتا جو 26 تاریخ نو خطبہ جمعہ تیرے کولو دساں جے میں اج اے وعدہ پورا نہ کریندا اے تا تساں وی جان دیو جڑی حضرت اوری دلو ہو کہ مینوں دعائیں دیونیاں جان دیو بھئی ویکھ لیو وعدہ کر کے بندہ جے بندے نال وعدہ کرے تے پورا نہ کرے معاشرے دے اندر اس دا اعتبار ختم ہوئینا ہے اللہ فرماتا جڑا بندہ میں رب نال وعدہ کر کے پورا نہ نبھاوے اس وال بندہ سجاواں دی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے بندے دی بندیائی نو اگر میں اللہ محفوظ رکھنا ہے
صرف اس وعدے دے اندر یہ میں منیا اس لا الہ الا اللہ ولگو اعتراف کیتا اس کہ میں اس نو الہ تا منیا ہے محمد رسول اللہ، کیونکہ میں محمد جیسا دنیا تے نظر کوئی نہیں آیا جنہیں میرے محمد رسول اللہ تے نال دا دنیا تے کوئی نہیں ہے۔ انہیں میں نو مننا پوندا ہے کہ اس محمد دے بناون والے دے نال دا بھی اور کوئی نہیں ہے جنہیں اے مصطفیٰ عمر دے اندر لا شریک ہے، انہیں اور لا الہ عمر دے اندر لا شریک ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے اس دلیل تے قائم رہ کے بھوکا رہے رجا رہے اجڑ ون برادری تینوں چھوڑ بھی کیوں نہ جائے۔ اللہ فرماندا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، بھاویں تیریاں فصلاں اجڑ ونجن تیرے چڑے برباد ہو جاویں تیرے وسدے ویڑے تباہ و برباد کیوں نہ ہو جائے، ہر حال کے اندر میں رب تے امید تو چ رکھ۔ اولئک الذین صدقوا، مینوں رب عمر دی قسم تو زمین تے ودا ہونا ہے تے تیرے اندر دے سچے ایمان دا شاہد میں رب نے قرآن نازل کر چھوڑا، تیرے ایمان دا گواہ خود میرا قرآن بن کے آسے۔ بخل کیتی بیٹھا ہے، میری گلہ سے سمجھ آ رہی نہیں؟ سب تو پہلی جڑی علامت قرآن نے دسی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، مسلمان جدہ رب نال وعدہ کردہ ہے مر سکتا ہے مگر اللہ نال بے وفائی تے غداری نہیں کر سکتا۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا اوفو جماعتاں نال وعدہ کیتی کھلوتے ہو، یہ انہاں نال بے وفائی کر چھوڑو تا کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں رب نے تا تانوں ہکا گلی کیتی ہے اوفو بالعہد، جیڑا میرے نال تو وعدہ کیتا ہے اس نو پورا کر کے آیا ہے، نہیں تو ان العہد کان مسئولا۔ جدا میرے دربار دے اندر تو سامنا ہے میں تواڈے چلے تے سیرو دے تے تواڈا دیوبندی حیاتی مماتی عشاتی بننا پیچھے رہ گیا، میں رب نے ان العہد کان مسئولا، سب تو پہلے میں اللہ نے جڑا تیرے کو سوال کرنا ہے، میں اللہ نے آکھنا پہلے میں تداس جڑا میرے نال تو لا الہ الا اللہ والا وعدہ کر کے آیا ہے اس نال کیویں نبھایا ہے، او دی اوتے کیویں عمل کر کے دکھایا ہے، وہ اعلم، حالانکہ اللہ تو ذرہ ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا ہے، مگر واقعی آتا ہے کہ سب تو پہلے میں اللہ نے بندے کو اپنے نال کیتے ہوئے وعدے دے متعلق سوال کر رہا ہے کہ جیڑا تو ہے میرے نال وعدہ نبھایا اس نو پورا کیتے ہی یا قبرہ تے رو لے آئی، انہوں پورا کیتے ہی یا جھنڈیاں تے رو لے آئی، انہوں پورا کیتے ہی یا ولتن
فرماتا جڑا بندہ دن قیامت دے میرے وعدے دے نبھاون دے اندر پورا ثابت ہو گیا ایو جائے بندے نو محمد دے نال رلا کے جنت دا داخلہ نصیب کر چھوڑنا ان العہد کان مسئولا مسئول یعنی میں سب تو پہلے اسے وعدے دے متعلق سوال کرنا میں توڑے کو پوچھ رہا ہے میرے نال جڑا کیتا ہے نا وعدہ اس نال کے کر کے آئے ہو سب تو پہلے رب نے سوال ہی تھا شروع کر لائے تو کیا آگ سے ہے میں دیوبندی نال رلے رہے ہیں میں فلاں کم کردہ رہا فلاں کردہ رہا فلاں کردہ رہا اللہ اکسی فلاں فلاں جانتے تو جان اسا تو اس دے بارے پوچھ رہے جیڑا ساڑھے نال معاہدہ کیتا یا او دے نال کے کر کے انجھے ہے کہ نہیں ایک بندہ کسی نے وعدہ کردہ ہے فلانی طریق نو میں تینوں لاکھ روپیہ دے سا وعدہ کیتا ہے ہوں جیسے لے لاکھ روپیہ دیوان دا ٹائم آیا ہے اس لئے وہ آتا ہے میاں یار میری اجا تھریشر نہیں لگی میری انجھے کنک انجھے پئی ہے میری گھر علی بیمار ہوگی انہوں ہسپتال لے ونجن واسطے میرے کو خرچہ کوئی نہ فلاں اگلے بندے آکھنا تیری تھریشر نہیں آئی میں کو ٹھیکہ لے تیری تھریشر میں تا پابندہ تیرے وعدے دا وہ انجھے ہونا ہے کہ نہیں کہ سارے وہ گپلے مارن والے بیٹھے ہو انجھے ہوتا ہے نا وعدہ بندہ جتھے کرے اگلا بھاوے 100 بہانے چ کرے اگلا بندہ آدھا میاں تو جانتے تیرا کم جانے جیڑا تو میرے نال وعدہ کیتا ہی اس دا جواب دے تو آکھیں اللہ میں فلانے حضرت تے فلانے شاہ تے فلانے گدا فلانے ملہ تے فلانے پیر نال میرا تعلق آئی اللہ فرماسی کہ اپنے تعلق تو اپنے کول رکھ رہا جیڑا ساڑھے نال تعلق والا وعدہ کیتا یا ذرا اس نو دس رہے انہوں کی نبھا گیا گل دی سمجھ آ رہی کہ رہی والموفون بعہدہم سب تو پہلے مسلمان آدمی دی علامت ہے کہ دنیا رہتے بھاوے نہ رہے اللہ نال بے وفائی کردہ بزرگو ہاتھ دیو چاہ گمو دے اباسی آوے نا پٹھا دی نیند آئی بیٹھی تو اس وعدے نبھاور دے اندر جتنی کوئی تکلیف جتنی کوئی پریشانی جتنے مصائب و علام آ جاوے مسلمان ہاس کے جھل لینا ہے مگر رب نال بے وفائی بولو واہ اللہ تیرا انداز بیان تو قربان جائیے اللہ نو پتا ہے جی میرے نال وعدہ کرنا کو سوکھا نہیں یہ ہر بندے دا کام نہیں ہے اس واسطے اگو 2 چیزاں بھی دسی ہیں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس کہ تیرے ہوتے پریشانیاں آونی ہیں تکلیفاں بھی آونی ہیں تینوں ضرورتہ نے گھیرنا ہے تو بڑا پریشان ہو سے مگر جیڑا شین شاہ لال وعدہ نبھاون دا حق ادا کر دیندا ہے ول ای ہو جائے بندے تے میں رب بھی انعامات دی بارش وکھاون دا حق ادا کر دیندا بندے نے وعدہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ نماز وعدہ کرے دیکھا لے کئی دنال کیتا تھے پہلے اس رب دے کمالات بیان کریں دے زبان نال اعتراف کر دے اللہ میں جو تیرے نال معاہدہ اے کیتا ہے کہ تیرے نال دا الہ کوئی نہیں تیرے محمد نال دا مصطفیٰ اور کوئی نہیں ہے جڑا
جڑا میں تیرے نال وعدہ فرمایا ہے او دی وجہ ہے کہ جڑے کمال جڑیاں صفتاں جڑیاں تعریفاں تے خوبیاں تیری ذات دے اندر اے کمالات اوصاف مینوں کسے ہور جو نظر آئے کتھوں شروع کریندا ہے ادا سبحان ہر بندہ کلمہ منے دا جڑا ہی نماز پڑھ دا پڑھ دے ہونا نماز کرمال انجے دے کرو مسلمان پڑھ دا ہون اتھا ہی ویکھ لے دیوبندی یہ تاوی پڑھ دا کھلا وعدہ کئی نال کھلا کر دا بریلوی یہ تاوی پڑھ کے وعدہ کئی نال پہ کر دا کر دے نا سارے جیڑی بھی دنیا دی جماعت دا جڑا نماز پڑھنے والا ہے وہ وعدہ کئی نال کر رہا ہوتا ہے مندہ اللہ یہ 5 کمال سوا تیرے اور کہے چھے کوئی نہیں پھر اگو تو مکائی چھوڑے دا ہے نا دا الحمدللہ سب کمالات تے اوصاف یہ ڈھک دے ہنتا ہے کوس الہ اللہ ساریہ تعریفہ کردہ ہون اگو اللہ دا اتنی جو میری نال جیجڑیاں کیتیاں نہیں اتنی جو میری خوش آمد کیتی ہے ہی تو چاندہ کے ہیں اگو ادا اللہ میں تیرے نال ایک وعدہ پیا کردہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ادا عام مانت ہے جدہ عبادت کرے ساتھ تیری مدد طلب کرے ساتھ کہیں دیکھو بولو تو کیا مطلب ہے یہ آدھا ہے کہ جو کچھ میرے کول ہے نا وہ میں تیرے حوالے کرے سا نعبدو میں کہیں دے حوالے کرے سا اللہ تیرے کرے نستعین تے جو کچھ تیرے کول ہوئے نا وہ میں جھولی بھی پھلے سا تو کہیں دے کول ہوئے بولو یہ ہوئی ماننا ہے نا جو کچھ میرے کول ہے وہ تیرا ہے جو کچھ تیرے کول ہے وہ منگل والا ہے غلام تے فقیر بھی تیرا ہے میں تیرے کولوں منگلا ہے تے جیڑی شاید میرے کولوں ہے وہ میں تیرے حوالے کر رہی ہے اللہ فرماندہ جی
اسے گل تے پکا رہے ٹھیک ہے میاں تیرا ساڈا معاہدہ ہو گیا ہن دس اگلی دل والی کڈ حالانکہ اللہ تا دل دی حالت نو جان رہا ہے اگو آپ بندہ آتا ہے اللہ جڑی تیری تعریفاں کیتیاں جیڑا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے ہن اسے تے پکا راہ دی توفیق بھی دے تے کیا آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ مینوں اسے گل تے پکا رکھے مینوں اسے معاہدے تے پکا رکھے مینوں اسے رستے تے قائم رکھے اللہ فرماتا ہے کہ تو اسے گل تے پکا رہ گیو تو اپنا وعدہ پورا کر میں اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں تو جڑا کوئی وعدہ کیتا ہے اس تے قائم رہو ساڈا وعدہ جو اسا کدی بھی تینوں صراط مستقیم تو پھر کر نہ دے سکتے وہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی ہر رکعت دے اندر مسلمان وعدہ کہیں نال کر رہے اور اللہ نال تے کر رہا ہے سجدہ قیام رکوع تحیے سارے اللہ دے نام دے جدہ پچھا ول کے ویندا ہے بلکہ اتھائی بیٹھا ہوتا ہے سلام پھریندا تے تھڑیو یا غوث اعظم یا پیر سیال لجپال آدھن کے نہیں آتے ہسن دی گل نہیں وعدہ اس بندے کہیں نال کیتا ہے تے سلام پھیر کے تے فوراً غداری بھی کہیں نال کیتی بیٹھا اللہ نال کیتی تاں ای ہو جائے نمازی دے بارے اللہ دا فویل للمصلی لاکھ لعنت تیری نماز پڑھی تو نہ پڑھے ہاں تو ٹھیک ہے ابو جہل کافر بنیا میرے نال دھوکھا تو نہیں سنا کیتا میرے نال وعدہ کر کے تروڑیا تو نہیں سو میرے نال بے وفائی تو نہیں سنا کیتی تھڑے بھی آکھے کہ میں مڈھو اس وارے وردہ ہی نہیں وہ تینوں مولویا جٹا وہ پیرا وہ استادا وہ ماہر تے ملک تے خان تے نمبردار تے چودھریا وہ تینوں کہ مجبور کر کے میرے کو لے آنا ہے اپنی خوشی نال کلمہ پڑھی اپنی خوشی نال نماز کھلا پڑھدا ہے وعدہ خوش ہو کے کیتا ہی سلام اجا پھریا نہیں تے نال غداری ہی اٹھائی شروع کیتی بیٹھا ہے اپنے ایمان نال دس اس تو وڈا بھی خدا دے دربار کوئی ہو جائے اٹھائی جڑا پیر تے مکرے بیٹھا ہوئے اس واسطے اللہ نے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا مسلمان جد رب نال وعدہ کردا ہے اودی خلاف ورزی بولو مسلمان نے وعدہ کیتا کہ میں دین شریعت اس تے چلساں جیڑی مینوں محمد الرسول اللہ نے سکھائی ہے اس واسطے کلمے دے نال ہی ہے لا الہ الا اللہ ہو آج بڑے پڑھو چکر مالا اچھا اچھا پڑھو کو تو ڈانگ میں رہندا پہ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ تو آدم بھی پڑھ کے سنائیندہ رہے ہیں نوح علیہ السلام بھی سنائیندہ رہے ہیں ابراہیم بھی سنائیندہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی سنائیندہ رہے ہیں مگر نہ میں ہون لا الہ الا اللہ تے ان چل کے لکھاونا ہے جنہیں دسوں دا طریقہ محمد رسول اللہ یہ وعدہ کیتا ہے تو جڑے پیغمبر دی شریعت تے چلن دا تو رب نال وعدہ کیتا ہے اس پیغمبر دے ویکھ لے چہرے دی بھی بے ادبی تو آپ کیتی بیٹھا تو وعدہ نبھایا ہن سب سو گیا نے کرم والے چلو جڑے تھوڑی تھوڑی رکھائی بیٹھے او تو بولو نا بے وفائی ہے نا اللہ دے رسول نال اے بندہ اللہ دے مجرم ہے رسول اللہ دا بھی مجرم ہے اللہ دے گستاخ ہے رسول اللہ دا بھی گستاخ ہے پیغمبر دی چہرے دی بے ادبی کرنا کوئی چھوٹا جیا گناہ نہیں ہے میرا پوت ہوں اندر دی حقیقتاں تو اللہ جاندا ہے ایک بندے نو آکھیا نے بھائی گھر پردہ کرایا کر
اس اگو آخیا بھی جناب شرم و حیا بندے دے دل وچ ہوندا ہے. سمجھے نہیں پائے ہو؟ تانوں داڑھی رکھیندا تساں آدھو عزت رسول دل وچ ہونی چاہیے. اچھا عزت رسول تواڈے دل وچ ہونی چاہیے تے تواڈے منہ تے بندہ پولے مریندا رہ جائے. عزت رسول جو دل وچ ہے اس دا عملی شکل تے صورت اللہ نے ظاہر بنائی ہے. اسے واسطے ایمان دی بھی صورت اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی. کوئی بندہ آکھے نا جو ایمان کیڑی شکل دا ہوندا ہے کی ہو جیا ہوندا ہے او سمجھیندے پئے ہو. کوئی بندہ پوچھدا ہے نا بھئی ایمان کیڑی شکل وچ ہے، سونا ہے، کوڑا ہے، ڈنگا ہے، پھڈا ہے، انا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، چننا ہے، کی ہو جیا ہے. اللہ فرماتا جے ایمان دی شکل ویکھڑی نے تو میرے محمد دے اصحاب نو ویکھنا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جے میرے محمد دے دسے ہو ایمان دی صورت شکل ویکھڑی نے تو میرے صدیق نو ویکھ لو، میرے عمر فاروق نو ویکھ لو، میرے محمد دی جماعت نو ویکھو. میرے محمد دی جماعت دی حرکت دی شکل تے صورت رب نے ایمان دی بنا چھوڑی ہے. اس واسطے محمد الرسول اللہ دی ساری زندگی جڑی ہے اس دی زندگی دا ایک قصہ اس امت واسطے اللہ نے بے مثال نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رکھائی سو کے کوئی نہ ارادہ تک کرو ارادہ ہے رکھاون دا یا چلے لاون دا ہے. سوکھا کام جڑا لگدا ہے وہ کر لو. ایک ہے طبی طور تے کفر نو زیادہ پسند کرن دے محمد دے چہرے نو پسند ہے. اللہ اللہ بھائیو چلے ہی لاونا ہی لے تو پہلے شکل مسلمان والی بنا کے لاؤ. شکل تو بناؤ نا اپنی بڑی سو. خیر بہرحال اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے مسلمان آدمی وعدہ کریں کتنے بجے پڑھتے ہو؟ 2 بجے ادھے کو پڑھن آندہ ہے صحیح. اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن بندہ جدا میرے نال وعدہ کریں دا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میرے کول جو کچھ جو تیرے حوالے تے جو کچھ تیرے کولوں آئے او دا طلبگار کون ہے؟ میں آپا. اللہ میں جتھے بھی ضرورت پئی ڈائریکٹ میں رابطہ کرنا ہے تو کہیں دے نال کرنا. اللہ نے ول اس بندے نو کوئی جواب دیتا ہے جتھے بھی تینوں ضرورت پائے تو میرے نال رابطہ کرے. اللہ فرماتا ہے متا رابطے کرنے وقت تینوں خیال نہ آ جائے پتہ نہیں ہو میری سن سی صحیح کہ کوئی نہ، پتہ نہیں میری فریاد ادھر تک پہنچنی ہے کہ کوئی نہ، پتہ نہیں کیڑے واسطیاں وسیلیاں نال ادھر کولوں اپنیاں مراداں پوریاں کراونیاں پاونیاں. اللہ نے اگوں بڑا سونا انہوں جواب دیتا ہے
اللہ نے تیری میری ٹینشن ہی ختم کر دیتی ہے متا منگڑا اللہ بندہ ہے نہ سوچن لگ جاوے کہ یارو اتاد پہن کے ہو ساڑی سندا نہیں انہ دی مڑے دا نہیں کہ ہو کے اسا پلیتا ہے تے اے سارے پاک پاک پاکا ڈال ڈائریکٹ ہو گئی دے اوہ جدا پاکے تا میں تا یار مجرم تے گناہگار پلیتا متا میری او ڈائریکٹ نہ پہ سندا ہوئے اللہ پاک فرماندہ نہیں نہیں امائی منگڑ والے دی چولے نو خالی ولن دینا کوئی نہیں ہے اللہ فرماتا تو اپنا وعدہ پورا کرا سا بولو کرنا چاہیے دا کہ نہیں ہوں اتنے کوئی ہے کچھ جماعتاں دا نا جیڑا بھی کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دا ہے اللہ فرماندہ کہ جماعت رال تے بھاوے نہ رال جیڑا ساڑے نال وعدہ کیتے اس سے تے کھلو ونج مرسے پیچھے تے جنت کے بوڑھے والا پہلے تیرے واسطے کھول وعدہ کہیں نال نہیں بھاونا ہے اللہ تاں ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام جدا پتروں دوسرے اپنے بیٹیاں دے نال پیا بیر بھیجیں دے اللہ دے پیغمبر نو تا آون والے حالات دا پتہ کوئی نہیں ان حالات نو جانن والا کون ہے جڑے مسلمانوں اچھا بولو آمن والے حالات نو جانن تے ویکھن والا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدا انہاں دے نال بھیج دیتا ظاہری طور تے بڑیاں تدابیر بھی اختیار فرمائیں پتراں نے بھی اپنے پیو نو ظاہراً بڑیاں تسلیاں دیتیاں ابا پریشان ہو اسا تیرے معصوم نو محفوظ بھی رکھنا ہے تینو سگوا بھلا کے تیرے حوالے بھی کر دسائے ساڑے اتے یقین کروانیا سا قسمہ چاہ کے تینو یقین پہ دیوینے آئے توجہ کرو سامنے اب اولاد کھلوتی ہے باہر دے بھی بندے نہیں یہ نو اپنی اولاد سامنے کھلوتی ہے تے اگو پیو بھی عام باپ نہیں آئے اللہ دا نبی آئے مگر نبی نوی اپنے پترہ دے اندر لکے ہوئے دل دی حقیقت دا پتہ نہیں چلیا کیونکہ
کل چھوڑیا ہے خیر بہرحال جداؤ دی اکھی تو ہو جھلو گئے جے توڑیاں کو پیغمبر نو نظران دے رہے پچھو کھلو کے روندہ بھی کھلے تے پتر یوسف دی جدائی دل دے اندر اثر کرے دی جا رہی ہے پچھو ویدہ کھلوتا کہ او میرے لال نو لے کے ویدے پائے مگر اللہ دے پیغمبر نو امید سگل دی ہے کہ میں پتر دے حوالے یوسف نو نہیں کیتا بلکہ میں حوالے کہیں دے کر چھوڑیا ہے میرے یوسف دی حفاظت ذمہ وار کون ہے جس وقت پیو دیاں اکھی تو جھلو گئے جیڑے پہلے صدقے واری وہیں دے پائے اگے تو موٹھیاں تے چاہتے یوسف نو لئی وہیں دے جدہ پیچھا موڑ کے ایک پھرانے بیٹھیا ہے کہ ہنوی عجب بابا پیچھو بیٹھا کھلوتا ہے کہ نہیں جدہ پیچھا موڑ کے بیٹھیا نہیں تا بابا تا نظر آیا کوئی نہیں ہے ول جیڑے چوچلے تے پیار محبت لاڑ پھرا نال ویندے کر دیا انہاں اسلے موڑھیاں تو چاہ کے یوسف نو تلے زمین تے مار دیتا ہے اندرو حسد دی آگے جو بھنے ودیاں کہ کماون والے اساں ہے نحنو حسبتوان کمائی کر کے اصل ہے ہمارا لے آئے تے ہر ویلے چومیدہ یوسف پیاؤں ہے ساڑی خیر خبر تا پیو گھندہ ہی کوئی نہیں آئے پیو علی کاغر معصوم پھراتے کڑنی جدہ شروع چکی تھی ہے مگر یوسف روتا نہیں آئے آخر یعقوب صابر پیو دی اولاد ہے چپ کر کے دھکے تے تھوڑے تے تھپا تے چلے دا پیا ہے ہکے واری اگل پھرا ودو کی دیس پھرا وہ کچھ تے سوچو اور اپنے پیو نبی نال کے وعدہ کر کے آدھے پائے ہو چند منٹ چند لازے گزرے انہیں آئی ٹھائیں پیو نال کیتے ہوئے وعدے نو تروڑی کھلوتے ہو خیر بہرحال انہوں نے تو مارا کرنا شروع کر دی یعقوب پیو نوی پتر دی حالت دا پتا کوئی نہیں اللہ کریم نے سارا واقعہ قرآن دے اندر بیان تائیں فرمایا ہے اللہ فرماتا تاکہ منگو چنگڑ لے مسلمان سوئے انہوں دا ایمان مضبوط ہو جائے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے جیڑا ساڑے نال وعدہ کرندہ ہے اسا بھی اوندے نال اپنا وعدہ کیویں نبھا کے دکھا چھوڑے دے ہونے آئے جیڑا بندہ انجدہ والصابرین فی الباسا بھاوے مصیبتاں پہاڑ ٹوٹ کے بھی کیوں نہ ہو دے ہوتے آ جائے مگر مومن بندہ کا صورت جرب بھی شکایت نہیں کرے دا ہمیں پیو کولو نکھڑ گیا سکیا بھراوا کولو تھوڑے تے تھپڑ ودا جھلیندہ ہے مگر روندہ نہیں اللہ دے فیصلے تے صبر سے شکر نال وقت پہ گزرے دا گئے آخر کار بھراوا جو ہے تو بول کے آدھا ہے او قتلو یوسف اس نو مٹھو قتل کر چھوڑے دے نہ پاس رہے دے نہ پاسری وجزی لہذا انہوں ختمی کر چھوڑے دے آئے دعا بولے آئے نہیں نہیں قتل میں سے کریں دے اب تو رہو انہوں جنگل دے اندر تیرائی سر چھوڑے دے آئے آپ جنگل دیا بھول بھولائیاں دے اندر رول پھر کے تے مروئی سی لگیاں ہڈیاں دا بھی پتہ کوئی نہ لگ سی تریہ بولے نہیں نہیں انہیں نولا وارس کر کے نہ چھوڑو میرا مشورہ ہے الکو فی غیابت الجب انہوں ایو جئی انی کھوئیت ساتھ چھوڑو یہ تو کوئی اگر کوئی لکھدہ لائدہ کوئی مسافر گزریا تا انہوں کو میں جو کڑ کے اپنے نال لے آئی سی مقصد تے ہائی کہ انہوں جدا کر کے پیو دے قلبی رکھو
محبت پیو دی دل دی محبت دا روح اپنے واسطے اسا کرنا ہے اسا نو اتھو کر چھڑے دے ہے آپے مجبور ہو کے پیو دا دل ساڈے وال متوجہ ہو جانا ہے اینو خوب جسد چھڑے دے آئے اللہ فرماندا ہے اے تلے منصوبے پہ پڑھ دے یوسف نو مٹاون دے زمین تے تدبیر پیاں چل دیا یوسف نو مکاون دیا عرش برین تے میں رب نے تدبیر بنایا اپنے یوسف نو نبوت دا چولا پاون دیا زمین تے تدبیر پیاں چل دیا کہ یوسف نو مکایا جائے رب دیا تدبیر چل دیا پیاں کہ جیڑا ساڑے نال وعدہ نبھاون والا ہوئے اس دی عزت نو کدی بھی داغ لگڑ کوئی نہیں دینا حتیٰ کہ آخرکار جدا سٹے دے پیان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیان کہ جدا پھراوا نے متفق طور تے فیصلہ کر لے کہ یوسف نو کھو دے اندر سٹنا ہے اس وقت سٹن لگے اور تو اللہ قریب لے جبرائیل حمیم نو کھلیا ون مینوں تا پتہ ہے کہ ان دیا نظراں دے اندر تا صرف یوسف ہے مینوں پتہ ہے کہ اس نے کل جوان ہونا ہے تے اساں دے سر تے نبوت دا تاج پوانا ہے جبرائیل امین جدا جدا اس نو سٹن لگے جبرائیل نے اپنے ہتھاں تے لے کے کھو دے بوکے تے آن کے بہا چھوڑیا مطلب کیا ہے جیڑا اس نال نبھائندا ہے او بھی اس نال نبھاون دا حق ادا کردا او سمجھیندے پئے ہو کہ نہیں خیر بہرحال جس وقت دو دیانے یا 3 دن گزر گئے ہوتا سٹ کے ٹر گئے القصہ مختصر ایک قافلہ با مسافرین دا پیا گزردائی او ٹر دے پھر دے اسے کھوتے آگئے جیڑے کھوتے اندر یوسف ڈٹھا پیا دو بندے رل کے جدائے ایک نے جدا خود وچنج تلے نجھا کے ویکھے تے جتنا گہرائی والا کنواں ہوندا ہے اتنا قدر اس خود اندر تاریکی بھی زیادہ ہوندی اندھیرا زیادہ ہوندا ہے اس وقت اس بندے نے تلے نجھا کے ویکھیا ہے اونو کھوئی چو ان چمکار نظر آیا ہے جی میں کالے رنگ دی بدلی وچو چوبی دا جانا نکھڑیا کھلوتا ہوتا ہے جو یوں دی نظر پئی ہے پچھا ول کے دوئے نو پیا دیا بشرا بلے بلے چھوڑو یارا پانی نو کے کرنا تصوی ساڈا لگے یا بشرا بڑی مبارک ہے بڑی خوشی ہے سونا اج چھوڑ سانو غلام نظر آ گیا خیر بہرحال جدا انہوں نے بیر کڑے آ گئے انہوں نے وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً اس معصوم نو لکاونے لگ گئے انہوں نے فوراً لکاونا تے چھپانا شروع کر دیتا ہے متا یار اس غلام دا پچھو کوئی مالک نہ آ جائے جلدی جلدی انہوں چھپا کے تھلے رہنے آئے توجہ ہی نہیں کہ کوئی نہیں وہ ہن جو تاجر انہاں پھر معصوم نو
ویکھیا تو تاجرانہ نظر نال ویکھیا انہاں کہ تو بڑا قیمتی سامان مل گیا انہاں نو احساس نہیں پیدا ہویا کہ معصوم بچہ پتہ نہیں قدم دا کھوہ ڈٹھا پہ ہے کیویں ڈٹھا ہے پتہ نہیں دے ماں پیو دا پچھو کے حال ہو سی کوئی کوشش کرائے تلاش کر کے اس بیچارے نو دے گھر تک پہنچائے نہ اسروہ بزا انہاں نے قیمتی سامان سمجھ کے انہوں چھپاور دی کوشش کی سمجھیں دے پہ بکرے نو جان دی ہوندی تے کسائی نو جی ہو جی بندہ ہوندہ ہے او ہو جی اس دا مزاج او تاجران معصوم نو تاجرانہ نظر اچ ویکھے اللہ دا یہ لکائی دے پیا واللہ علیم او چھپائیں دے پیا تے انہاں دی ایک ایک حرکت نو جانن والا کون بولو جانن والا کون خیر بہرحال جس وقت منڈی تک بھی پہنچ گئے اتھے ہو جد منڈی دا سامان بن کے یوسف علیہ السلام پہنچے کھلوتے ادو عزیز مصر دا گزروں دا پیا او دی اچانک منڈی والے پاس جو نظر پئی ہے تا انہوں ایک عجیب جیا چمکار نظر آیا ہے کیونکہ صبح صادق دے ٹائم تے مڑیاں لگنیاں شروع ہوئے گیا گان اجا کچا پکا اندھارا بھی موجود ہو عزیز مصر نے منڈی والے میدان والے پاس جدا ویکھیا ہے انہوں منڈی چوئیں چمکار نظر آیا ہے اس چمکار دی کشش نو ویکھ عزیز مصر منڈی والے پاس ٹر گیا ہے حالانکہ مصر دے بادشاہ نو کے لوڑے مڑیاں نو آنی تے پھرنا صرف اس وجہ تو منڈی تے گیا کھلوتا ہے کہ یارو آج کوئی عجیب جیا نظارہ میں منڈی دے میدان جو نظر آیا ہے اگا کے تو دی نظر معصوم یوسف دے پئی ہے اشترا اللہ فرماتا مصر دی منڈی جو جدا اس نے آکھیا ہے منگو یار جو مول منگ رہی نے منگو یار اے بچہ میں نو چاہیدہ ہے میں اس نو اپنے شاہی محل دے اندر لے جاوڑا ہے خیبر آل وکدہ وکاندہ اتھے جدا پہنچ گیا گئے پھر آماں دے اتھائے جو جدائیاں ملیا دھکے تے کھڑے ملے والکھوڑ چایا ہے والمڑی اجری کائندہ پیانا ہے اور مصر دے محل چے اپنے آئے اتھے بھی اگوے تو قدری ٹکر گئی اس یہی گوڑی جوانی تے شباب تے حملہ ورونہ لی آئی مگر جیڑا بندہ اللہ نال وعدہ کی تو ہوئے بعد کمریاں دے اندر کھلوتا ہے اور اتھے ادھتے حملہ ورونہ لی عورت آ گئی وہ سارا کچھ لہا کے آدھی پئیے ہے تالک اے سارا کچھ تیرا یوسف اے سارا تیرا تے تو سارا میرا ایک واری سڑے آئیس دوئی گری سڑے آئیس تیسری مرتبہ بھی سڑے آئیس مگر یوسف جو چھاڑتے نظر آلائی کھلوتا ہے جیرا اللہ نال وعدہ کرنے والا ہوئے جیرا اللہ نال وعدہ نبھاون والا ہوئے اللہ فرماتا جیرا ساڑا حیا کرنے والا ہوئے اسا حسن حیا دیا چادرہ عرشد نازل کر چھوڑے دے ہوئے جیرا ساڑے نال وعدہ کرنے والا ہوئے جیرا ساڑے نال وعدہ نبھاون والا ہوئے وہ بار بار کھری سڑ مرن دیا ہے حتیٰ کہ تفسیر کبیر والے نے لکھیا ہے کانت مسلطن و مستطیلتن یدیہا ایک باری جگہ سڑیا ہے یوسف نے تو دے سڑ وال توجہ ہی نہیں کی تھی دوئی میری جگہ سڑ مارے ہے وقت بھی یوسف نے دے وال ڈٹھا بھی نہیں ہے اگرے ہو کے مسلطن جیدریت منتت تلے کھڑی کریں دی ہے او یوسف یہ سارا شباب تیرا ہے یہ سارے محل تیرے نوکر چاکر تیرے آڈر تیرا چلن والا ہے میں تا تیرے قدم دی غلام تے نوکارا سارا کچھ تیرا ہے مستطیلتن یدیہا ایک ہاتھ اگے لمبے کر کے
میں جن پا کے چمبا مارے لگی یوں ہی ہاتھ لمبے کی تیرس تو یوسف دے منہ چکا نکلے معاذ اللہ فرماندا ہے مومن اپنا وعدہ نبھائے تے اپنا وعدہ نبھا دینے آئے مومن بندے دی علامت پہلی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا مومن بندہ ہر حال دے اندر بھاویں دکھ آوے تے بھاویں سکھ سچا مسلمان کہے صورت جی رب نالو تعلق تروڑ سکتا نہیں ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آسان دی بیر پر سو جی قرآن پاک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
ایک منٹ بائیں الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين أنعم ارتضى واصطفى واجتبى لهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك رؤوف رحيم. الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الكائنات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اعبدوا الله فروا إلى الله وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات. أكثروا ذكر الله اعبدوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله. أخبتوا إلى ربكم أسلموا لربكم أنيبوا إلى عبادة ربكم اتقوا الله. إن التقوى أمر الكل حكم الكل أصل الكل جمع الكل نظم الكل عزم الكل ملاك الكل. فإن التقوى رأس العبادات. اللهم انصر
وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من بينهم اللهم زلزل اقدامهم وانصرنا عليهم ربنا اكرمنا عليهم ربنا اطمس على اموالهم واشدد على